اللہ رب العزت کی مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، کسی کو مقام و مرتبہ زیادہ دیا گیا، کسی کو تھوڑا دیا گیا، کسی کو اللہ رب العزت نے چھوٹا بنایا ہے تو کسی کو بڑا بنایا ہے، کسی کا مقام اور مرتبہ شان اور عظمت بہت ہی زیادہ بلند ہے، اور یہ اللہ ذو الجلال کی تقسیم ہے۔ اور ہم مسلمان اس تقسیم کو مانتے ہیں کہ جو اللہ ذو الجلال نے جس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے وہ اس کا ہے۔ بزرگوں کو دیکھیں تو دنیا کے اندر بڑے بڑے بزرگ بھی گزرے ہوتے ہیں، ان کے اوپر جائیں تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کا مقام اور مرتبہ۔ دنیا کا کوئی بھی انسان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور مرتبے سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے جو کوششیں کی، جو مال اور جان اللہ جل کی راہ میں قربان کیا، آج ہمارے نے بھی پھر اپنے قرآن میں اعلان کر دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہو گیا ہوں اور میں ان کو خوش کر دوں گا۔ یہ پوری دنیا مل کر ایک ہو جائے، اکٹھی ہو جائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے مقام اور مرتبے اور ان کے اجر کو نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی شان اور عظمت کی بڑی بلندی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اس جیسی ہستی نہ دنیا میں آئی ہے اور نہ ہی آئی ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے قبر سے میں اور فرمایا کہ سب سے پہلے لباس مجھے پہنایا جائے اور جنت کے دروازے پہ سب سے پہلے میں دستک دوں گا، سب سے پہلے جنت کا دروازہ میں ہی کھلواؤں گا، اور میں جب دستک دوں گا تو آگے سے دربان کہے گا کہ کون؟ تو آپ نے فرمایا میں کہوں گا انا محمد، کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو وہ دربان بھی کہے گا، فرشتہ آگے سے کہے گا کہ آپ کے لیے ہی مجھے جنت کے دروازے پہ پابند کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جنت کے اندر جہاں محل ہے وہاں کسی اور نبی کا محل بھی نہیں ہے، کسی اور کا شان مرتبہ اور عظمت نہیں ہے۔ تو یہ سارے مرتبے یہ شان اپنی جگہ، تو یہ سارے مرتبے شان عظمت اور بلندی دینے والی ذات کون سی ہے جس کو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، کہ وہ اللہ بہت بڑا ہے۔ وہ اللہ کتنا بڑا ہے؟ آج ہم اس گاؤں کے اندر مسجد مصطفیٰ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس گاؤں میں کئی مسجدیں ہیں
مسجد جیسی ہے، اور ہمارے شہر جیسے کئی شہر ہیں اس ملک کے اندر، ہمارے ملک جیسے کئی اور ملک ہیں دنیا کے اندر۔ اگر دیکھیں تو ایک لسٹ لگتی ہے تو ہمارا بھی نمبر جا کے پتہ نہیں کون سی جگہ پہ آتا ہے کہ دنیا کے اندر اتنے ملک ہیں، اور ایسے ایسے بھی ملک ہیں دنیا کے اندر جو بہت ہی بڑے ہیں۔ اور آپ اندازہ لگائیں کہ 200-250 ملک اور ان کی زمینیں اللہ رب العزت کے چاند اور سورج کے ساتھ ایسے ہیں جیسے ایک ذرہ ہے، اور اب اتنا بڑا ہے۔ اور جب رات ہوتی ہے آسمان کی طرف نظر اٹھاتے ہیں تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ستارے نظر آتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑے ستارے ہوتے ہیں، اور ان ستاروں کے ساتھ سیارے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کلسٹرز ہوتے ہیں، اور اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی اللہ رب العزت ان کو اپنے قابو میں نہ رکھے تو وہ آپس میں مل کے بٹ جائے اور یہ پوری کائنات تباہ ہو جائے۔ تو یہ اللہ ذو الجلال کی ذات ہے جو یہ پوری کائنات کو کنٹرول میں رکھے گا۔ اسی لیے تو اللہ ذو الجلال نے اپنے قرآن میں کہہ دیا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ رب العزت نے زمین کو بھی بنایا، ساتوں زمینوں کو بنایا اور ساتوں آسمان کو بنایا۔ اس آسمان کے اوپر بھی ایک آسمان ہے، اسی طرح 7 آسمان ہیں، اور ان 7 آسمان کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ۔ اللہ ذو الجلال کی کرسی زمین و آسمان پر محیط ہے، اور وہ کرسی اللہ ذو الجلال کے قدموں کی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے جہاں پہ وہ مالک مرازق خالق مستوی ہے، اور وہ پوری کائنات کو پالنے والا ہے۔ تو یہ شان کس کی ہے؟ اللہ ذو الجلال کی شان ہے، اور مخلوق کی شان ہے۔ تو آج دنیا کے اندر ہم نے ایک ایسی ہستی کو جس کو اللہ ذو الجلال نے پیدا کیا ہے، رب کی مخلوق میں سے ہے، اس کو ہم نے رب کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے، رب کے مقابلے میں۔ تو ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ اصل توحید کیا ہے اور اللہ ذو الجلال کی پہچان کیا ہے۔ بدقسمتی سے ہمیں اللہ رب العزت کی پہچان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت کون ہے، وہ ہستی کیا ہے، کتنی بڑی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بات کو سمجھانے کے لیے لوگوں کو بتا دیا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له۔ اے لوگوں سن لو، جو مسلمان ہیں وہ بھی سن لیں، جو غیر مسلم ہیں وہ بھی سن لیں، اور غور سے سن لیں۔ اللہ ذو الجلال فرماتے ہیں کہ میں ایک مثال بیان کروں، اور وہ مثال کیا ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ ذو الجلال کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں،
بڑا کرنے والا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا اور مشکل کشا مانتے ہیں، اللہ کے علاوہ پیر مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا کرنے والا ہے، بڑا دینے والا ہے، اس سے جو بھی مانگو مل جائے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو گنج بخش ماننے والے، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، یہ جو اللہ جل جلالہ کے علاوہ کسی اور کو مانتے ہیں، داتا و دستگیر مانتے ہیں، یہ تو ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ إِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، مکھی پیدا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں اور مکھی اگر ان کے کھانے کے اوپر بیٹھ جائے اور وہ کچھ نہ کچھ کھا لے تو یہ اس مکھی سے وہ اپنا کھانا جو ہے وہ واپس نہیں لے سکتے، وہ مر جائے گی، ان کو واپس کچھ نہیں۔ یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ لا يستنقذوه منه، یہ سارے اکٹھے مل کر اگر اس سے وہ جو اس نے اپنے منہ میں تھوڑا سا پانی یا کوئی چیز ڈالی ہے، یہ تو اس سے وہ واپس لے بھی نہیں سکتے، یہ تو اتنی طاقت بھی نہیں رکھتے۔ من ضعف الطالب والمطلوب، تم جس سے مانگ رہے ہو وہ عاجز ہے، وہ بے بس ہے، وہ نہیں سکتا۔ مانگنا ہے تو اس سے مانگو جو دینے والا ہے، جو دے سکتا ہے، جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی بادشاہی ہے اور وہ آپ کو دے سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت کو مشکل کشا سمجھ لو، بگڑی بنانے والا، داتا و دستگیر، یہ ساری صفتیں اسی کے لائق ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی مخلوق میں سے کسی انسان کو کھڑا کر دو گے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں یہ بھی دے سکتا ہے تو یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اس شخص پر اللہ جل جلالہ کی پھٹکار پڑتی ہے۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، انہی ظالموں نے جنہوں نے دنیا کے اندر لوگوں کو بڑا کرنے والا، بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں مانا ہوا ہے اور ان باپوں کے پیچھے لگ کے اپنے رب کو چھوڑ کر ان کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے۔ یہی وہ ظالم لوگ ہیں جنہوں نے اللہ جلال کی قدر کی نہیں۔ ان اللہ لقوی عزیز، اللہ ذوالجلال وہ ہے جس کے پاس ساری کی ساری طاقتیں اور وہ غالب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت اليہود والنصارى المسیح ابن مریم، میرے امتیوں سن لو، میری شان میں ایسا غلو نہ کرنا، میری شان اور عظمت کو اتنا بلند نہ کرنا کہ جس طرح یہود و نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ جلال کا بے بھائی بنا لیا اور کہانیاں کرتے ہیں، نئی نئی کہانیاں کہ فلاں بابے نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا جھوٹے قصے اور کہانیاں میرے بارے میں نہ گھڑ لینا اور مجھے شان میں اتنا نہ بڑھا دینا کہ اللہ کے مقام پہ نہ کھڑے کر دینا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ سورۃ الاخلاص اللہ جل جلالہ کی مکمل توحید ہمیں سمجھاتی ہے۔
قل هو اللہ احد، اے نبی کہہ دو ان سے کہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہم پلہ نہیں ہے، کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے۔ اور ہم نے اللہ رب العزت کے مقابلے میں غوث اعظم کو کھڑا کر دیا ہے، اللہ کی مخلوق میں سے کسی انسان کو کھڑا کر دیا ہے کہ جو رب دے سکتا ہے وہ یہ غوث اعظم بھی دے سکتا ہے۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ، اس سے بڑا اور پھر کیا ہو سکتا ہے کہ انسان اللہ کی مخلوق میں سے ہی کسی کو رب کے مقام میں کھڑا کر دے، اور کہنے والے تو بڑے کھول کھول کر قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں اور ممبروں پہ کھڑے ہو کے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ غوث اعظم نے تو یہ کر دیا۔ ایک دفعہ بیٹھے تھے، مرغی کا گوشت کھا رہے تھے اور مرید بیٹھا تھا، وہ دال کھا رہا تھا، تو مرید کی والدہ آئی، کہتی ہے تم کون سے پیر ہو کہ میرا بیٹا دال کھا رہا ہے اور تم مرغی کھا رہے؟ تو غوث اعظم اس نے وہ جہاں پہ مرغی کھائی تھی، جہاں پہ وہ ہڈیاں پھینک رہا تھا، اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کم بیس کھڑے ہو جاتے ہو، تو وہ مرغا کھڑا ہو گیا، زندہ ہو گیا، زندہ ہو گیا، وہ مرغا کھڑا ہو گیا۔ اور آج کا مسلمان اپنی زبان سے اقرار بھی کرتا ہے اور اس طرح کی من گڑت قصے اور کہانیوں پہ یقین بھی کرتا ہے کہ غوث اعظم نے یہ کر دیا۔ یہ مقام اور مرتبہ تو اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام وہ مٹی سے پرندوں کو بنایا کرتے تھے اور پھر حکم دیتے تھے قم بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو۔ آج مسلمان اس عقیدے پہ بھی یقین رکھتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سے اس کا ایک عاجز بندہ اس کو اٹھا کے اللہ کے مقام پہ کھڑے کر دیتے ہیں، اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ معجزہ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو دیا، اس لیے ایسے قصے اور کہانیوں سے بچ جائے۔ اور کوئی کہتا ہے کہ ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان علی نے بنائے، کوئی کہتا ہے ساتوں زمینیں اور آسمان علی نے بنائے، سمندر اور دریا علی نے بنائے، سورج چاند ستارے علی نے بنائے۔ اس سے بڑا جھوٹ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو انسان اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کرتا ہے؟ اس سے بڑا کفر اور کیا انسان بک سکتا ہے اپنی زبان سے؟ اور کوئی کہتا ہے ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں غوث اعظم نے بنائی، اور ان ساتوں آسمانوں کا معائنہ کرنے کے لیے غوث اعظم نے اللہ کو بلایا۔ پہلے آسمان کو دیکھا، اللہ نے پاس کر دیا، دوسرے کو دیکھا، پاس کر دیا، اسی طرح چوتھے آسمان پہ اور چھٹے آسمان پہ وہاں سے نعوذ باللہ یہ کہنا میری زبان سے بڑا مشکل نکلتا ہے، چھٹے آسمان سے اللہ نیچے گرے اور غوث اعظم نے پکڑ کر سیدھا کرنا۔ کتنا بڑا نفرت ہے، کتنا بڑا شرک ہے کہ ایک عاجز انسان اللہ کی مخلوق میں سے
لوگوں نے اس کو بڑا کر دیا ہے، اور یہاں سے ہمیں پھر پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی تو شان کوئی نہیں، اللہ کی کوئی عظمت ہی نہیں، اس کی تو کوئی بلندی نہیں کہ ایک دنیا کے انسان کو اٹھا کے اللہ کے مقابلے میں بڑا کر دیا ہے، اور ممبر رسول پہ بڑے بڑے کلے پہن کے مولوی اس بات کو اچھالتا ہوا نظر آتا ہے کہ غوث اعظم نے اللہ کو پھر پکڑ کے کھڑا کیا، اسی لیے ہم غوث اعظم کو دستگیر لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پہ جو اللہ رب العزت پر جھوٹ کرتے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، ان کے پاؤں میں بیڑیاں لگی ہوں گی، ہاتھ جکڑے ہوئے ہوں گے، اور فرشتے ان کو جہنم کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جا رہے ہوں گے۔ اینما کنتم تشرکون، ان سے کہا جائے گا بتاؤ کہاں ہیں تمہارے وہ شریک جن کو دنیا میں تم نے بنایا ہوا ہے، جن کو اللہ کے مقابلے میں تم نے بڑا کرنی والا سمجھا ہوا تھا، بڑی سرکاریں مانا ہوا تھا، اللہ ذوالجلال کے مقابلے میں تم نے ان کو بٹھایا تھا کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، یہ تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بتاؤ کہاں ہے تمہارے وہ شریک؟ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں قالوا ضلوا عنا، یہ اپنی زبان سے کہیں گے اللہ وہ تو گم ہو گئے۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ یہاں پہ اس بات کا اظہار بھی کریں گے کہ واقعی ہم نے شریک بنائے ہوئے تھے لیکن اب گم ہو گئے۔ قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا، دوسرے لمحے یہ مکر جائیں گے کہ اللہ ہم نے تو کوئی شریک بنایا ہی نہیں تھا، ہم نے تو صرف تجھے ہی مانا تھا، اسی وقت انکار کر دیا۔ یاد رکھیے اللہ ذوالجلال کو بھی غیرت آتی ہے، رب تعالیٰ کو بھی غیرت آتی ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے کہ جب کوئی اس کی مخلوق میں سے اس کے ساتھ کسی کو کھڑا کرتا ہے اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ رب تعالیٰ کی ذات بھی بڑی غیرت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لَأُمَّةَ محمد، اے امت محمدیہ سن لو اس بات کو، ان اللہ اغیر من کل شیء، اللہ ذوالجلال وہ ساری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ رب تعالیٰ پوری کائنات میں ساری مخلوق میں سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ آپ نے فرمایا انا اغیر منکم، اور میں تم سے زیادہ غیرت مند ہوں، تم سب سے زیادہ غیرت مند، واللہ اغیر منی، اور اللہ ذوالجلال سب سے زیادہ غیرت مند، اللہ رب العزت مجھ سے بھی زیادہ غیرت والا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ دنیا کے انسانوں میں سے اگر کوئی شخص اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے تو یہ بات اللہ ذوالجلال کو حوالہ نہیں کرتی، اللہ کو پھر غصہ آتا ہے، اس کو غیرت آتی ہے۔ ایک انسان اپنے ساتھ پارٹنر بنانا پسند نہیں کرتا تو میں پوری کائنات کو بنانے والا خالق مالک میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ ایک میری عاجز مخلوق میں سے کوئی انسان میرے مقابلے میں یہ کھڑا ہے۔ وہ تو دنیا کے داتا و دستگیر اور گنج بخشوں سے پاک ہے، وہ یکتا ہے، اپنی ذات اور صفات کے اعتبار سے اسے کوئی پوچھنے والا نہیں، وہ جو چاہے کرتا ہے اور جس طرح چاہے دنیا کے اندر اپنے نظام نافذ کرتا ہے وہ اس کی مرضی۔ اس لیے
رب تعالیٰ نے بے حیائی کو حرام کیا کہ اس کا بندہ یا بندی اس کی مخلوق میں سے کوئی اگر بے حیائی والا کام کرتا ہے تو اللہ ذوالجلال پھر غصہ آتا ہے۔ اس کی مخلوق میں سے کوئی انسان کسی کو داتا و دستگیر مان لے تو پھر اللہ ذوالجلال کو غیرت آتی ہے۔ رب تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اور یاد رکھیں یہ پوری کائنات کو وہ لوگ جو غوث اعظم کے حوالے کرنے والے ہیں کہ غوث اعظم نے بنائی، اپنی زبانوں سے کفر بکنے والے، کل قیامت کے دن ان کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ہمیں محفوظ فرمائے۔ رب تعالیٰ کے علاوہ کسی کو داتا و دستگیر ماننے والے، غوث اعظم ماننے والے، بگڑی بنانے والے اور مشکل کشا ماننے والے اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے؟ ارونی ماذا خلقوا من الارض، اس بات کو کیوں نہیں سمجھتے کہ جن کو ہم بڑا کرنے والا سمجھتے ہیں، بڑا پیر مانتے ہیں کہ یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکاریں ہیں، کہ دنیا کے اندر انہوں نے کوئی ایک چیز بھی پیدا کی ہے؟ آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ پوری کائنات اللہ نے پیدا کی ہے، اس کے اندر کسی اور کی کوئی حیثیت نہیں۔ پوری کائنات کے اندر بسنے والی مخلوق اللہ رب العزت کی فقیر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو اللہ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے، اللہ رب العزت کو مانتا ہے، رب کو رب مان کے زندگی بسر کرتا ہے اور توحید کو خالص کرتا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ صدقا من قلبہ دخل الجنہ، جو سچے دل سے خالص توحید کو اجاگر کرتے ہوئے اپنی زبان سے یہ کہہ دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے، وہی مشکل کشا ہے، داتا و دستگیر ہے، سچے دل سے یہ کہہ دیتا ہے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ اس دنیا سے جائے گا سیدھا جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اسی لیے توحید کو خالص کریں، رب کو رب مان کر زندگی بسر کریں۔ اگر رب کو رب مان کے زندگی بسر کی، توحید کو خالص کیا، اللہ رب العزت کی جنت کے وارث بن جائیں گے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی جب انہوں نے یہ بات سنی تو جلدی سے بولے وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اللہ کے رسول وہ شخص جو چوری کرنے والا ہے، دنیا کے اندر بدکاریاں کرنے والا ہے، کیا وہ بھی جنت کے اندر جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِن سَرَقَ وَإِن زَنَا، اگر چوریاں کرنے والے، بدکاریاں کرنے والے، اللہ ذوالجلال چاہے تو اس کو معاف کر بھی سکتا ہے اور وہ معاف کر دے گا، کیونکہ وہ بڑا ہی غفور رحیم ہے۔ لیکن اگر معاف نہیں کرے گا تو کس کو معاف نہیں کرے گا؟ إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ۔ اللہ رب العزت اس کو معاف نہیں کرے گا جو اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر بناتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتا ہوا اس دنیا سے چلا گیا۔ اللہ رب العزت ایسے انسان کو معاف نہیں کرے گا۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، اللہ ذوالجلال نے ایسے مشرک انسان پہ جنت کو حرام کر دیا۔ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، بہت برا ٹھکانہ ہے،
اور وہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بئس المصیر و بہت برا۔ اسی لیے اللہ ذوالجلال کے ساتھ دنیا کے کسی انسان کو پارٹنر بنانا یا پھر مشکل کشا سمجھنا، داتا و دستگیر سمجھنا، اللہ کے مقابلے میں کھڑے کر دینا، یہ بہت بڑا شرک ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اگر صدقہ دینا ہو، نظر و نیاز دینی ہو، نماز پڑھنی ہو، سجدہ ہو، رکوع ہو، زکوٰۃ ہو، کسی قسم کی کوئی بھی عبادت ہے تو وہ صرف خالص اللہ کے لیے ہے، اس کے علاوہ کسی کے لیے نہیں دی جا سکتی۔ حدیث قدسی میں اللہ ذوالجلال خود فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم على نفسی فلا تظالموا وجعلته حرام بینکم فلا تظالموا۔ اللہ ذوالجلال خود فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا اور تمہارے درمیان بھی اس ظلم کو حرام کر دیا، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کیا کرو۔ اور اللہ رب العزت بھی فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم ضال الا من ہدیت فاستہدونی اہدکم۔ میرے بندو، تم سب گمراہ تھے، تم سب اندھیرے میں تھے، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں اور اپنی طرف بلا دوں، تم کو راہ دکھائی تو میں نے دکھائی۔ اسی لیے تو مسلمان نماز کے اندر کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے۔ کیونکہ مسلمان جو توحید پرست ہے اس بات کو سمجھتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سیدھی راہ دکھانے والا ہے۔ اور پھر اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں، یا عبادی کلکم جائع الا من اطعمتہ فاستطعمونی۔ میرے بندو، تم سب بھوکے تھے، تم کو کھانا میں نے کھلایا ہے کیونکہ میں رازق ہوں۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزق دینے والا بھی میں ہوں اور طاقتوں کا مالک بھی میں ہوں۔ اور آپ نے فرمایا، یا عبادی کلکم عار، میرے بندو تم کو لباس بھی میں نے دیا، تم بے لباس تھے، فرمایا فاستقسونی، مجھ سے ہی مانگو، میں ہی تمہیں لباس دینے والا۔ وہ ذات کتنی بڑی ذات ہے، اسی لیے فرمایا، یا عبادی کلکم تخطئونی باللیل والنہار وانا اغفر الذنوب جميعا۔ میرے بندو، تم دن رات میری نافرمانیاں کرتے ہو، گناہ کرتے ہو، دن اور رات میری بغاوتیں کرتے ہو۔ وانا اغفر الذنوب جميعا، مجھ سے بخشش طلب کر لو، مجھ سے معافی مانگ لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہوں۔ اور اللہ رب العزت پھر فرما رہے ہیں، یا عبادی، بار بار اللہ ذوالجلال اسی لفظ کو دہرا رہے ہیں کہ میرے بندے، وہ رب اپنے بندوں سے محبت ہی اتنی کرتا ہے کہ بار بار وہ کہہ رہا ہے کہ یا عبادی، میرے بندوں۔ یہ پوری کائنات اللہ کی ہے، اللہ نے بنائی، اور ہر انسان کو اللہ رب العزت مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یا عبادی، میرے بندے، ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، جب سے یہ پوری کائنات بنی ہے، قیامت تک آنے والے انسان اور جن جو چلے گئے اور جو آ رہے ہیں، یہ سارے مل کر اگر مجھے فائدہ پہنچانا چاہیں تو مجھے فائدہ نہیں دے سکتے، یہ مجھے ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور فرمایا، میرے بندو، یہ پوری کائنات عاجز ہے،
یہ میری مخلوق ہے، میں ہی داتا ہوں، دینے والا ہوں، دستگیر ہوں، گنج بخش ہوں، مجھ سے مانگو۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم، اے لوگوں، اے پوری کائنات کے لوگوں سن لو، اگر یہ پوری دنیا مجھے نقصان پہنچانا چاہے، قیامت تک آنے والے تمام انسان اور جن اگر مجھے نقصان پہنچانا چاہے تو مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے۔ یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم ما زاد ملک شیئا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ پوری کائنات مل جائے اور اس کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں اور جن ہیں قیامت تک آنے والے یہ سارے مل کر نیکوکار بن جائیں، ذرہ برابر بھی میری بادشاہی کے اندر یہ مجھے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ ما زاد ملک شیئا، ایک ذرہ برابر بھی میری سلطنت کے اندر یہ اضافہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی شان ہے۔ اور فرمایا تمہارے اگلے پچھلے جتنے بھی انسان یہ بدکردار ہو جائیں، اللہ رب العزت کے یہ نافرمان ہو جائیں، ما نقص من ملک شیء، تو یہ اللہ ذوالجلال کو نقصان پہنچانا چاہیں تو یہ اللہ رب العزت کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور یہ سارے اللہ رب العزت سے مانگنے لگ جائیں، جن بھی اور انسان بھی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں ان سب کو نوازتا چلا جاؤں پھر بھی میرے خزانوں میں کمی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں یا عبادی لو ان اولکم وآخرکم وجنکم وانسکم قاموا فی سعید واحد، قیامت تک آنے والے جتنے بھی انسان ہیں اور جن ہیں یہ اکٹھے ہو جائیں مل کر، اگر مجھ سے اپنی حاجت طلب کرنے لگ جائیں، کوئی مجھ سے اولاد مانگے میں اولاد دے دوں، کوئی دنیا کے خزانے مانگے میں اس کو خزانے دے دوں، دنیا کا مال و متاع مانگے میں دنیا کا مال و متاع اس کو عطا کر دو، سب کچھ ان کو عطا کر دو، ما نقص من ملک شیء، میں سب کو نواز بھی دوں تو میرے خزانے کے اندر اتنی بھی کمی نہیں آئے گی جتنی آپ پانی کے اندر سوئی کو ڈبو کر باہر نکال دیں۔ یہ شان کس کی ہے؟ اللہ کی شان۔ یہی تو وہ خالق ہے، یہی مالک ہے، یہی وہ اللہ ہے، یہی وہ داتا ہے، یہی وہ گنج بخش ہے، وہ ایک اللہ اکبر جو پوری کائنات کو پالنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے۔ یہ سارے داتے گنج بخش یہ دنیا کے بنائے ہوئے انسانوں نے قصے اور کہانیوں کے ذریعے لوگوں کے دماغوں پہ اس طرح یہ جال پھنسایا کہ لوگ آج شرک کی طرف اللہ ذوالجلال کی توحید کو سمجھنے کی بجائے رب تعالیٰ سے دوری کا باعث بنتے ہیں۔ اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں یا عبادی انما ہی اعمالکم احصیہا لکم، میرے بندو تمہیں قیامت کے دن وہی چیز کام دے گی جو تم دنیا کے اندر کما کے آئے گے، دنیا کے اندر جو تم نے کمایا ہے تمہارے جو اعمال ہیں وہی تمہارے کام آئیں گے، اس کے علاوہ کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور جس کو اپنے اعمال کی نیکیاں مل جائے فَلْيَحْمَدِ اللَّهِ، تو وہ اللہ ذوالجلال کا شکر ادا کرے کہ اللہ رب العزت نے اس کی نیکیوں کو قبول کر لیا۔ اور جس کے اعمال ضائع ہو گئے فَلَا يُؤْمِنُوا فَلَا يَلُومُونِي إِلَّا نَفْسًا، جس کے اعمال ضائع ہو گئے اس دن وہ پچھتائے گا، روئے گا
اس وقت اس کا پچھتانا اور رونا کسی کام کا نہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ ذل جلال کو پہچاننے کی توفیق ہمارے، وہ رب کون ہے، کتنا بڑا ہے، کتنی بڑی ہستی ہے، کتنی بڑی ذات ہے، اس رب کو پہچاننے کی توفیق ہمارے، اور اس رب کو سمجھ لو، جان لو، اس کو پہچان لو۔ وہ پوری کائنات کا داتا و صغیر ہے، وہی لوگوں کی حاجتوں کو، دعاؤں کو، پکاروں کو سننے والا ہے، دینے والا ہے، اسی سے مانگو۔ اس کے علاوہ کسی اور کی طرف جاؤ گے تو صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور توحید کو خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا